السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم اسم کے بارے میں جانیں گے۔ کسی بھی اسم کے متعلق 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی اسم کے متعلق، یعنی اگر قلم ہے لکھا ہوا تو ہم کو اس کے اندر 4 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جنس یعنی قلم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور عدد، نمبر 2 عدد یعنی واحد ہے یا جمع ہے۔ نمبر 3 وسعت، معرفہ ہے یا نکیرہ۔ نکیرہ اس کو کہتے ہیں، تنوین ہوتی ہے نا، قاف پہ زبر، لام پر زبر، قل میم پہ دیکھو تنوین ہوتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں نکیرہ۔ اگر الف لام لگا دیا جاتا ہے قلم میں تو تنوین ہٹ جاتی ہے، تو القلم ہو جاتا ہے، وہ تو خاص قلم، تو اس کو کہتے ہیں وسعت، یعنی وہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ اعرابی حالت، قلم لکھا ہوا ہے تو وہ مرفوع ہے، مرفوع، تو یہ اعرابی حالت ہے۔ 4 چیزیں کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اسم ہے۔ اب اسم کے متعلق معلومات۔ نمبر 1، جنس ہم نے پڑھ لیا تھا، مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو اس کے بارے میں ہم کو جاننا ہے۔ آج ہم لے رہے ہیں جنس۔ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث، جنس کہلاتا ہے۔ معلوم کرنا مذکر ہے یا مؤنث، اسے جنس کہتے ہیں۔ اور جنس کے اعتبار سے مؤنث کی 3 اقسام ہیں۔ جنس کے اعتبار سے مؤنث کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مؤنث حقیقی، اور نمبر 2 مؤنث قیاسی، قیاس لگایا جاتا ہے۔ نمبر 3 مؤنث سماعی، جو سننے میں آتا ہے ہمارے کانوں میں، اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ مؤنث حقیقی کیا ہے؟ جس لفظ میں جوڑے ہو نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو وہ مادہ ہے، یعنی فیمیل ہے۔ مادے سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث حقیقی کہلاتا ہے، یعنی 2 جوڑے رکھنے والا اسم مؤنث حقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے ہم امن کہتے ہیں تو ابن ان کا جوڑا ہے، اور اختن کہتے ہیں تو اخن اس کا جوڑا ہے۔ تو اس طرح یہ جو جوڑے ہوتے ہیں تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ اب اس میں دیکھو بقرۃن بولتا ہے اور جاموسن میں نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ حقیقی مؤنث ہے۔ ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ گائے کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور بھینس کیا ہے؟ یہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اور مؤنث اور مذکر قیاسی، قیاس لگاتے نا، جو اس کو کہتے ہیں قیاسی، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو، اس کے متعلق پہچان یوں کی جاتی ہے کہ جس کے آخر میں گولتا، یعنی اسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، گولتا ہو، اسے مؤنث قیاسی، اور جس لفظ کے آخر میں گولتا نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہتے ہیں۔ تو ہم کو پہچاننا ہے کہ مذکر اور مؤنث کی پہچان کیا ہے۔ مؤنث کی گولتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ قیاس کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے۔ جیسے ہم
इसे पहचानेंगे। मुज़क्कर क़यासी की मिसालें। अब देखो जिदारुन ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर क़यासी की मिसालें। जिदारुन ये दीवार है, इसका मायने है दीवार। किताबुन किताब, कलमुन कलम, सिरातुन रास्ता, मस्जिदुन मस्जिद, बैतुन यानी घर, कुर्सियुन यानी कुर्सी, नहरुन ये क्या है नहर। अब मुअन्नस क़यासी की मिसालें। अब इसमें तो निशानी है गोलता। साअतुन यानी वक्त, मिरवहतुन यानी पंखा, शजरतुन यानी झाड़ दरख्त, जन्नतुन यानी बाग, आयतुन यानी आयत यानी निशानी। इसको हमको समझना होगा। जिस पे गोलता है वो तो क़यासी है, पहचान लेने का है कि ये मुअन्नस है। अब मुअन्नस क़यासी, जिस लफ्ज़ के आखिर में गोलता हो उसे मुअन्नस क़यासी कहते हैं। तो ये मुअन्नस क़यासी है। साअतुन मिरवातुन, घड़ी पंखा, इस पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। मुअन्नस समाई, ये जानना हमको ज़रूरी है। ऐसे अस्मा जिनमें जोड़े का तस्वर ना हो और ना ही आखिर में गोलता हो, इन्हें मुअन्नस समाई कहा जाता है। यानी हम कानों से सुनते, पहले से सुनते आ रहे हैं कि समाउन आसमान क्या है मुअन्नस है। हरबुन जंग जो लड़ते हैं उसे मुअन्नस कहते हैं। और शम्सुन यानी सूरज, ये भी मुअन्नस है। नारुन यानी आग, ये भी मुअन्नस है। नफ्सुन यानी जान, ये भी मुअन्नस है। असा यानी लकड़ी, ये भी मुअन्नस है। सबीलुन यानी सबील, रीहुन यानी हवा, ये भी मुअन्नस है। अर्जुन ज़मीन भी मुअन्नस है। और दारुन यानी घर भी हो सकता और दरवाज़ा भी हो सकता है, इसके दो है मायने, तो ये भी मुअन्नस है। बीरुन यानी कुआं, ये भी मुअन्नस है। दलवुन यानी दलवुन, इसका बाद में बताती हूँ। खमरुन यानी शराब, ये भी मुअन्नस है। कासुन यानी ग्लास, ये भी मुअन्नस है। जहन्नुम ये भी मुअन्नस है। हम हमेशा सुनते हैं ना कि अज़ाब के बारे में, तो जहन्नुम में आग जलाई गई है, जलाया गया नहीं कहते हैं, जलाई गई है। जहन्नुम तैयार कर दी गई है, गई आता है, तो सुनने में क्या आ रहा है, ये औरत है। तो ये समाई मुअन्नस है, इसको हमें याद रखना होगा। और मिसालें क्या है, जिस्म के आज़ा जो दो है ना, वो क्या है मुअन्नस है, इसे हमेशा याद रखना होगा। दो है, यदुन दो हाथ है हमारे, तो ये मुअन्नस है। ऐनुन यानी दो आँखें हैं, तो ये मुअन्नस है। कदमुन यानी दो पैर है, तो ये मुअन्नस है। रिजलुन यानी पैर, कदम यानी कदम भी दो है हमारे, और रिजलुन यानी दो पैर, और साकुन यानी पिंडली हमारी, वो भी दो है। कान भी हमारे दो है, तो ये मुअन्नस है, इसे याद रखना होगा। और शहरों और मुल्कों के नाम भी मुअन्नस है, जैसे मिस्रू यानी मिस्र शहर, मक्कतु यानी मक्का शहर, लाहौर यानी लाहौर, और कुरैशुन यानी ये भी शहर का नाम है, तो ये भी मुअन्नस है। मुज़क्कर समाई की मिसालें। अब ये इसको याद रखना है, ये समाई मुअन्नस सुनने में आया है कि खलीफतुन यानी मर्द को बोलते हैं खलीफा, तो यहाँ पर गोलता है, लेकिन ये मुज़क्कर है, इसे याद रखना है। अलामतुन, ये भी यहाँ पर भी गोलता है, लेकिन ये मुज़क्कर है, गोलता होते हुए भी ये मुज़क्कर है, सुनने में ही हमारे आ रहा है। अलामतुन एक अलामत है। और क्या है, हाँ, ताकि गोलता मौजूद है, इसके बावजूद ये मुज़क्कर है, इस्तेमाल होते हैं। मुज़क्कर
استعمال میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، طلحۃ، عصمت اور حذیفۃ یہ نام ہے نا، طلحۃ یہ بھی مذکر ہے، اور کیا، اسامۃ یہ بھی مذکر ہے، اور حذیفۃ یہ بھی کیا ہے، مذکر ہے۔ مذکر سماعی ہے، سننے میں جو آتے ہیں نا اسے مذکر سماعی کہتے ہیں۔ اب دیکھو، جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ہے یہ بھی مذکر ہے۔ وہ دو تھے تو وہ کیا تھا، مؤنث تھا، یہ ایک ہے تو کیا ہے، مذکر ہے۔ جیسے راسن یعنی سر ایک ہے ہمارا تو یہ مذکر ہے۔ بطن یعنی پیٹ ہمارا ایک ہے، مذکر ہے۔ سینن یعنی دانت، یہ مذکر ہے ہمارے۔ اور شعرن بال وغیرہ یہ سب کیا ہے، مذکر ہے۔ ان چیزوں کو ہم کو یاد کرنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھ کر پڑھنے کے وقت اس کے معنی ہم کو یاد رکھنی ہوگی۔ اب سوال ہے، مندرجہ ذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ کرے۔ اب میں معنی بتاتی ہوں، آپ الگ کر کے بتانا۔ الملک یعنی بادشاہ، تو بادشاہ کون ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث؟ اللحم یعنی گوشت، اللباس یعنی کپڑا، تو یہ کیا ہوتے ہیں، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کو ہم پہچاننا ہے۔ الملک یعنی فرشتہ، یہ کون ہے، مذکر یا مؤنث؟ رحمتن یعنی یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ الوحی، وحی جو آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کو ہم یاد کریں گے، اس کو تحقیق کریں گے اور پھر آپ لوگ بتائیں گے تاکہ ہماری یادداشت مضبوط ہو اور ہماری یادداشت میں ترقی آئے۔ یہاں پر میرا سبق ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔